اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں مراقبے کے مراحل کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ جن افراد نے مراقبے کے دروس کو نہیں سنا ہے وہ ان دروس کو یقیناً سنیں، چونکہ ایک سالک کے لیے سیر و سلوک کے سفر میں مراقبہ نہایت اہمیت رکھتا ہے، اور پھر مراقبے کے مراحل ہیں، ان مراحل کو مد نظر رکھنا یہ ایک سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور جب تک ایک سالک مراقبہ کر کے اپنے وجود میں ملکہ حاصل نہیں کر لیتا، وہ سالک ہرگز سیر و سلوک کی منازل طے نہیں کر سکتا اور کامیابی اس کا مقدر نہیں بنے گی۔ آج درواقع اسی مراقبے کو تسلسل کے ساتھ جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو درواقع انبیاء کرام اور اولیاء کے مراقبے کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کا مراقبہ کس نوعیت کا مراقبہ تھا۔ لہٰذا ہم نے کل کی گفتگو میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا کہ ہم جیسے عام افراد جو سیر و سلوک کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند متعال کا عشق ہمارے وجود میں ظاہر ہو جائے، تو بیان ہوا کہ ایک دفعہ انسان اللہ کی کسی نعمت کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس توجہ سے عشق ایجاد نہیں ہوتا۔ جیسے انسان اس دنیا میں کسی خوبصورت چیز کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس خوبصورتی کو دیکھنے سے انسان کے وجود میں عشق کی کیفیت ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو جیسے وہاں بار بار رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو وہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو وہاں خوبصورتیوں کی خصوصیات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، محاسن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، تب جا کر انسان کے وجود میں عشق کی چنگاری جو ہے وہ شعلے ور ہوتی ہے اور پھر وہ آگ کی صورت میں بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر عشق کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتا ہے، تو انسان کو اللہ سے انس اختیار کرنا ہے، اور اس انس کو اختیار کرنے کے لیے انسان توجہ کرے اور اللہ کی نعمات جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں ان کے بارے میں غور کرے کہ اگر اللہ انسان کو یہ نعمات عطا نہ کرتا تو انسان کا کیا ہوتا۔ پھر جس قدر انسان اللہ کی اپنے اوپر عنایات، نعمات، الطافات کو توجہ کرے گا اور اپنے ہر عمل میں اللہ کو ذہن میں رکھے گا، تو آہستہ آہستہ انسان کی اس توجہ کے نتیجے میں انسان کے وجود میں اللہ سے انس کی ایک کیفیت ایجاد ہو جائے گی، اور اس انس کی کیفیت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں اللہ سے متعلق ایک اشتیاق اور ایک رغبت ایجاد ہو جائے گی، اور اسی کے نتیجے میں محبت کی ایک کیفیت انسان کے وجود میں ظاہر ہوگی۔ پھر انسان جس قدر اس میں شدت لے کر آئے گا، آہستہ آہستہ اس محبت اور اشتیاق کی شدت کے نتیجے میں اللہ اور انسان کے درمیان جو حجاب موجود ہیں وہ آہستہ آہستہ جھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور انسان اپنے پروردگار کے جمال کو حجاب کے بغیر مشاہدہ کرنا شروع کر دے گا، اور پھر انسان کے اوپر ایک ایسی خاص قسم کی شوق کی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ اپنے اللہ پر توجہ کرنے کو اپنے لیے لذت کے طور پر محسوس کرے گا،
اس کا لذیذ ترین کام اس کے نزدیک اللہ کی طرف توجہ کرنا، اللہ سے رابطہ کرنا، اللہ سے عشق کرنا، اللہ سے محبت کرنا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال جو انسان کے لیے کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، انسان اللہ کی اس قربت کو محسوس کرے گا، اور اس قربت کے نتیجے میں وہ اللہ سے، اس اللہ کے حضور کو محسوس کر کے اس سے محظوظ ہوگا، اس سے لذت حاصل کرے گا، اور پھر لمحہ لمحہ انسان اللہ کے غیر سے غافل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ سے غافل ہو گیا تو اس غفلت کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان در واقع اپنے معشوق حقیقی، اپنے محبوب حقیقی سے غافل ہو گیا ہے۔ جس کیفیت میں یہ غفلت انسان کے وجود میں ایجاد ہوگی، وہ حالت، وہ حال کی کیفیت انسان سالک کے لیے غیر قابل تحمل ہوگا۔ لہٰذا بیان ہوا کہ جب انسان مشارطہ کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اب حساب میں انسان کو گڑبڑ نظر آئی، اور انسان نے مشاہدہ کر لیا کہ فلان لمحے میرے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق نہیں تھا۔ یہ لمحہ انسان اس کے بارے میں سوچے گا، اور اس غفلت پر وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا ورد کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ انسان کو علم ہو چکا ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے، اپنے رب سبحانی سے غافل ہو چکا ہے، اور یہ غفلت اس کے نزدیک ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب خوری سے بھی بڑا گناہ ہے، ہر کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے خدا سے غافل ہو گیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم روایات میں، دعاؤں میں انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بالخصوص دعاؤں میں ایسے کلمات پڑھتے ہیں کہ جو کلمات پڑھ کے بعض لوگوں کے دلوں میں اضطراب ایجاد ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ یہی دعائے کمیل میں مشاہدہ فرمائیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتق العصم، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کے ذریعے سے تیری حرمت کو پامال کیا گیا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو تیری نعمتوں کو نقمتوں میں تبدیل کر کے ان نقمتوں کو میرے اوپر نازل کر دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری نعمات کو تبدیل کر دیتے ہیں اور تیری نعمات کے نزول کا میرے اوپر باعث بنتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو میری دعاؤں کو حبس کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، اور میری دعا کی قبولیت کا راستہ روک دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن گناہوں کے نتیجے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی کل ذنب اذنبتہ، اے میرے پروردگار میرے ہر اس گناہ کو معاف کر دے جسے بعنوان ذنب اور گناہ میں نے انجام دیا ہے۔ وکل خطیئۃ، اور اے میرے پروردگار میری ہر اس خطا کو معاف کر دے اخطأتھا، کہ جس خطا کو میں نے انجام دیا ہے۔ اب ایک عام انسان جب ان کلمات کو حضرت سید الاوصیاء، سید الاولیاء، قطب عالم امکان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی لسان مبارک سے سنے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیا بات، میں بھی گناہ کروں اور علی بھی گناہ کرے، میں بھی اللہ سے کہوں کہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو نعمتوں کو نقمتوں میں تبدیل کر دیتی ہیں، وہ گناہ جو بلاؤں کے نزول کا باعث بنتے ہیں، ہر وہ گناہ جسے میں نے انجام دیا ہے، ہر وہ خطا جسے میں نے تیری بارگاہ میں انجام دیا ہے، تو مجھ میں اور علی میں کیا فرق ہوا؟ علی بھی گناہگار ہیں، میں بھی گناہگار ہوں۔ عزیزان محترم، یہی وہ عقیدتی گناہ ہے
انسان کے وجود میں ایسی سوچ اسے کبھی پروان چڑھنے نہیں دیتی ہے۔ ایسی سوچ ہی انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب جو معصوم ہیں، جن کی عصمت کی، جن کی طہارت کی، جن کی پاکیزگی کی قرآن نے گواہی دی ہے، وہ علی کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ وہ علی مرتضیٰ، وہ بطول عذراء کیسے گناہ کر سکتی ہیں؟ وہ حسنین شریفین، وہ زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی ابن موسیٰ رضا کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا انسان ایک طرف تو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی عصمت، طہارت، پاکیزگی، نجابت کی گواہیاں دیتا ہے، دوسری طرف جب ان سے ایسے کلمات کو مشاہدہ کرتا ہے تو انہیں کہتا ہے یہ تو ہم جیسے ہیں۔ تو در واقع ایسے انسان کے اعتقادات ابھی پختہ نہیں ہیں۔ ایسا انسان ابھی عقیدتی گناہ میں، عقیدتی انحراف میں مبتلا ہے، اور اسی عقیدتی انحراف اور عقیدتی گناہ میں آپ کو نامور بڑے بڑے چوٹی کے علماء نظر آئیں گے کہ جو ایسے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو وہ انبیاء سے عصمت کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی جانب لغزشوں کا اس اعتراف کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعاً کوئی تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کوئی تو ایسا عمل ہے کہ جس کو علی نے انجام دیا ہے، اور اب اس گناہ کی خاطر اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ انبیاء بھی ایسے ہی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مسلمہ شیعی نظریہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، کلہم، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک۔ ہم کسی نبی کو خطا کار، گنہگار نہیں مانتے ہیں، کوئی نبی گنہگار نہیں ہے، تمام نبی معصوم ہیں۔ ہم تو ائمہ معصومین علیہم السلام کو بھی معصوم مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اور قرآن باقاعدہ ان کی طہارت کی، ان کی پاکیزگی کی، ان کی نجابت کی قسمیں کھا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے کلمات جو صحیفہ سجادیہ میں، نہج البلاغہ میں، دعاؤں کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں ایسی طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہستیوں سے نقل ہوتے ہیں، تو یہاں ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے حضور استغفار کا مطلب ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا گناہ انجام دیا ہے کہ جو گناہ فعل حرام پر مشتمل ہے، یعنی علی ابن ابی طالب نے کسی حرام فعل کو انجام دیا ہے، اب علی اللہ کے حضور استغفار کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چونکہ ہم تو عرفان اسلامی کی تلاش میں اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عادی انسان، میرے اور آپ جیسا ایک عادی انسان، نارمل انسان، اگر وہ طہارت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اگر وہ باقاعدہ مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، معاتبہ کو ترتیب کے ساتھ انجام دے گا، اس کے وجود میں ایک ملکے کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی کہ وہ ہر اطاعت پر، ہر امر کی اطاعت کرے گا اور ہر نہی سے اجتناب کرے گا، یعنی واجب پر عمل کرے گا اور حرام سے اجتناب کرے گا، اور اس میں ایسی کیفیت آ جائے گی کہ اس میں ملکہ ہو جائے گا کہ وہ کبھی گناہ کی طرف لپکے گا نہیں، کبھی وہ واجب کو ترک کرنے کے بارے میں تصور تک نہیں کرے گا۔ تو جب ہم ایک عام انسان کے لیے مراقبے کے اس تاثیر کو بیان کر رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے کوئی فعل حرام سرزد ہوا، یہ چلو فعل حرام تو گناہ، کوئی مکروہ کام ان سے سرزد ہوا، چلو مکروہ تو کنار، کوئی ترک اولا ان سے سرزد ہوا ہو؟ نہیں عزیزان محترم، یہ ہستیاں معصوم ہستیاں ہیں، یہ ہستیاں ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ان ہستیوں کی طرف بھی ہم گناہوں کو منسوب کرنا شروع کر دیں، وہ گناہ جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوں، وہ گناہ جو اللہ کے احکام کی حکم عدولی پر مشتمل ہوں، تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا، کوئی ایسی دلیل باقی نہیں رہتی ہے کہ ہم انہیں اپنے لیے رول ماڈل قرار دیں، ہم انہیں اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دیں۔ اصلاً یہ اسوہ حسنہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں۔
لہٰذا وہ بد عقیدہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم جیسے ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی ہماری طرح گناہ کرتے ہیں اور اس کی دلیل ایسی دعائیں ہیں، تو ایسے شخص کے اعتقادات میں مشکل ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس بات پر توجہ کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر ایک عارف، ایک سالک اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز پر توجہ کرتا ہے تو اولیاء الہی کے نزدیک اس توجہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اللہ کے غیر پر توجہ کو ہر کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ تصور کرتے ہیں اور اللہ کے حضور استغفار کا مطالبہ کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کہاں سے بھیجا ہے؟ انسان ایک ملکوتی مخلوق ہے، ایک نورانی مخلوق ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو اے فرشتو اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پس معلوم ہوا کہ آدم ایک مٹی کا مجسمہ، ایک مٹی کا وجود ہے، لیکن اللہ نے جب اسے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کے اعزاز سے نوازا ہے تو وہ حقیقت آدمیت اللہ نے آدم کے وجود میں عطا کی ہے، جس کی وجہ سے آدم ہوا ہے۔ لہٰذا اب آدم مسجود ملائکہ قرار پایا ہے، چونکہ آدم میں اب دم آ گیا ہے اور وہ دم الہی ہے۔ لہٰذا آدم کی عظمت بڑھ گئی ہے، آدم کا مقام بڑھ گیا ہے، فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، یہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان کی حقیقت ملکوتیہ ہے اس دم کی وجہ سے جو اللہ اس انسان کو عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بطور معمول گھروں میں خواتین میں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو 4 ماہ کے بعد، 4 ماہ 10 دن کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ان کے وجود میں وہ جو بچہ ہے وہ اب حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ اب اس میں حرکت جوہری کے تکامل کے نتیجے میں اب روح ایجاد ہو چکی ہے اور وہ اب ایک زندہ موجود ہے۔ لہٰذا اب اس بچے کو جو ہے وہ آدم کا بچہ کہا جائے گا اور اب اس بچے کو ایک انسان کہا جائے گا، چونکہ اب اس میں روح آ چکی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان جو ملکوتی ہے، ایسا ملکوتی انسان جب اس عالم ملک میں اور عالم ناسوت میں، عالم دنیا میں جب وہ آتا ہے تو اس دنیا کے تقاضوں کے مطابق اس کی توجہ اس دنیا پر ہوتی ہے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے ہم نو بنی نو بشر سے رابطہ بھی قائم کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، سیاست بھی کرنا ہے، اقتصاد بھی کرنا ہے، معاشرت بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنا ہے اور بچے بھی پیدا کرنے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنی ہے، ان کی نشو و نما بھی کرنی ہے۔ یہ تمام امور ہر انسان اپنی زندگی میں انہیں تجربہ کرتا ہے۔ اب انسان چاہتا ہے تب بھی کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو ان مراحل سے گزرنا ہوگا، عبور کرنا ہوگا کہ جن کا تعلق عالم ملک سے ہے، جبکہ انسان عالم ملکوت سے ہے۔ اور جب انسان کی توجہ اس عالم ملک پر پڑتی ہے اور عالم ملک کی موجودات پر پڑتی ہے تو بالآخر انسان اللہ کا کتنا بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، اس توجہ کے نتیجے میں ادنا سی توجہ اس کی خداوند متعال کی طرف سے جو ہے وہ اس موجودات کی طرف آ جاتی ہے، اور یہ ایک سالک کے لیے، ایک عارف کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے محبوب سبحانی کے ہوتے ہوئے اس کے غیر کی طرف توجہ کرے۔ لہٰذا اس توجہ کی بنیاد پر ایک عارف، ایک سالک، ایک نبی، ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں اس ادنا توجہ پر استغفار کرتا ہے اور اس سے بڑا کوئی گناہ ایک عارف کے نزدیک نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اس توجہ پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے لیے خلق کیا ہے،
میں اللہ سے توجہ کو کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ لہٰذا سیر و سلوک میں اور عرفانی مقامات میں ایک سالک جب مراقبے کے مراحل کو طے کرتا ہے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی تمام تر لمحات میں اس کی تمام تر توجہ اپنے محبوب حقیقی معشوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو اور اس کے علاوہ کسی کی جانب اس کی توجہ نہ ہو۔ اب کیا کرے کہ اللہ سے توجہ نہ ہٹے؟ تو بعض لوگوں نے یہاں رہبانیت کا نظریہ پیش کیا کہ انسان پہاڑوں میں چلا جائے، غاروں میں چلا جائے، دنیا سے کٹ آف ہو جائے، دنیا سے دور ہو جائے، ترک دنیا کر دے، اور پھر وہاں انسان جو ہے وہ اللہ سے دور نہیں ہوگا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، چونکہ دنیا و ما فیہا سے انسان نے دوری اختیار کی ہے اور رہبانیت اختیار کی ہے۔ لیکن اسلام نے تو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام انسان کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی معاشرتی نظم و نسق کو چلاتے ہوئے، اسی معاشرتی نظام کا حصہ بنتے ہوئے اللہ کی طرف سفر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن اس سفر میں جس قدر بھی انسان سیر و سلوک کر لے، جس قدر بھی انسان مراقبہ، محاسبہ اور معاتبہ کر لے، بالآخر اس عالم ملک کے آثار یہ ہیں کہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں انسان سالک جو چاہتا ہے کہ اس کی توجہ کا محور صرف اس کا محبوب حقیقی ہو، لیکن اسی کے حکم پر، اسی محبوب حقیقی کے حکم پر انسان نے شادی بھی کرنی ہے، انسان نے سیاست بھی کرنی ہے، انسان نے حکومتی نظم و نسق کو بھی چلانا ہے، انسان نے اللہ کے دشمنوں کا قلع قمع بھی کرنا ہے۔ تو ان تمام مراحل سے عبور کرتے ہوئے ایک سالک ولو ان تمام مراحل کو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی اطاعت کے لیے انجام دے رہا ہے، لیکن ہے تو اللہ کا غیر جن کی طرف وہ توجہ کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک سالک اس ادنا توجہ پر کہ جو اللہ کے حکم سے ہی ہو رہی ہے، پھر بھی یہ سالک اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اور ذات ربوبی کے حضور اس غفلت پر وہ اگر تمام اپنی زندگی سجدہ ریز ہو کر استغفار کرے تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس غفلت کا تدارک نہیں کیا ہے۔ یہ مرحلہ عزیزان محترم میرے اور آپ جیسے عام عادی آدمیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بہت عظیم ہونا پڑتا ہے۔ انسان اپنے رتبے کو جب انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے قریب لے جاتا ہے تب جا کر انسان اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے کہ غیر پر توجہ کا کیا اثر ہوتا ہے، ایک سالک پر، ایک عارف پر، ایک نبی پر، ایک ولی پر، ایک امام پر، ایک معصوم پر۔ لہٰذا ہم دعاؤں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، کیسے سجدہ ریز ہوتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پر گڈھے پڑ جاتے تھے، کیسے وہ جو ہے وہ قیام کرتے تھے اس کی عبادت میں کہ ان کے قدموں میں ورم آ جاتے تھے۔ یہ ہمیں کیفیت اس وقت معلوم ہوگی کہ وہ کیسے اپنی تمام تر توجہ کو اپنے پروردگار کی جانب جو ہے وہ رکھتے ہیں، متوجہ رکھتے ہیں، اور پھر جب عالم ملک کی اور اپنے اطراف کی جو چیزیں ہیں جب ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ان کاموں کو انجام دیتے ہیں جو ان کے روزمرہ زندگی کے وظائف ہیں، تو وہ ان وظائف کو حکم الہی کی تکمیل میں ادا کرتے ہیں، لیکن استغفار بھی کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اس ادنا سی توجہ جو تیرے غیر کی جانب ہوئی ہے تیرے حکم سے، میں اس پر استغفار کرتا ہوں اور تیری پناہ حاصل کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ معصوم ہستیاں اپنی زندگی میں کبھی کوئی حرام کام انجام نہیں دیتی ہیں، کبھی کوئی مکروہ کام انجام نہیں دیتی ہیں، کبھی کوئی ترک اولا انجام نہیں دیتی ہیں، کبھی کسی واجب کو ترک نہیں کرتی ہیں، کبھی کسی مستحب کو ترک نہیں کرتے ہیں۔ یہ عبادات کے معاملات میں جو اللہ کے اوامر ہیں ان پر مکمل سر تسلیم خم ہوتے ہیں، اللہ کے نواہی پر سر تسلیم خم ہوتے ہیں، لیکن اس عالم ملک کے لازمے کی حیثیت سے یہ پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی اس ملکوتی کیفیت کو مشاہدہ کریں کہ جب یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک نور کی حیثیت تھے، ایک واحد نور کی حیثیت رکھتے تھے،
تب اس کیفیت کو جب یہ متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کیفیت میں ان کی اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ تھی، تو اس کیفیت کو اور اس کیفیت کو جب آپس میں مقایسہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے حضور اس عدم توجہ جو ایک نہایت ہی معمولی قسم کی توجہ ہے، اس توجہ کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر انسان اس مرحلے پر فائز ہو جائے تو اس کی قلبی توجہ کا محور صرف اور صرف اس کا محبوب، اس کا معشوق، اس کا رب ہوگا، اور یہاں پہنچ کر انسان اللہ کے انوار بہیہ کو، اللہ کے انوار درخشاں کو اپنے قلب پر جو ہے اس کی تابش کو مشاہدہ کرے گا، اور اس دنیا کی پستی کو وہ متوجہ ہو جائے گا، اور عالی ترین مقامات کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مرتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے حضور دعائیں کرے گا، اور اللہ کے حضور مقام انقطاع کا تقاضا کرے گا۔ اور مقام انقطاع در واقع عالم ملکوت کا وہی مقام ہے کہ جس سے ان ہستیوں نے تنزل اختیار کیا ہے اور عالم ملک میں آئے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں مناجات شعبانیہ میں یہ جملے ملتے ہیں، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب کمال انقطاع عطا فرما، وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ، اور اے میرے پروردگار ہماری آنکھوں کو اپنے نور کی روشنی سے منور فرما، اور جب اللہ کے نور کی روشنی سے ہماری آنکھیں منور ہو جائیں تو حتیٰ تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ ہماری آنکھیں ان نورانی حجابات کو چاک کرتے ہوئے، ان سے عبور کرتے ہوئے تیری ذات تک اور تیری حقیقت تک پہنچ جائیں، فَتَصِلَ إِلَى مَعْدَنِ عَظَمَتِ، تو ہم تیری عظمت کی معدن اور تیری عظمت کی کان تک پہنچ جائیں گے، وَتَصِيرَ أَرْوَاحَنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، اور اب اس بارگاہ میں ہماری ارواح تیری بارگاہ عزت اور بارگاہ قدوسیت کے ساتھ آ کر معلق ہو گئی ہیں اور وہاں آ کر ٹھہر گئی ہیں، اور اس مقام پر ہماری تیرے علاوہ اور کسی ذات پر توجہ نہیں ہے، تیرے غیر پر توجہ نہیں ہے، وہاں ہم ہر وقت تیری طرف سجدہ ریز ہیں اور تیری حضور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس عالم ملک کا لازمہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں جب اپنے اس نورانی مقام کی طرف توجہ کرتی ہیں جو عالم ملکوت میں ان کے پاس تھا، اور پھر یہ اس دنیا میں آئیں، گو کہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، گو کہ اللہ کے احکام پر عمل کر رہی ہیں، لیکن بالآخر اللہ کے غیر میں ہیں اور اللہ کے غیر کی طرف توجہ ہے، لہٰذا اس پر یہ ہستیاں استغفار کرتی ہیں، اور وہ تمام دعائیں اور وہ تمام کلمات اور وہ تمام عبادات، وہ تمام مناجات جو آپ کے سامنے دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر انسان معرفت کے اس درجے پر فائز ہو جائے تو یہاں وہ عبادت کو اپنے لیے تکلیف محسوس نہیں کرے گا، عبادت میں مشقت کو محسوس نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان عبادات کو اپنے محبوب حقیقی سے رابطے کا ایک ذریعہ قرار دے گا، اس کی بارگاہ میں اظہار ادب کا یہ ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہستیاں جب عبادت پہ مصلی محراب پر کھڑی ہوتی ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے عزیزان محترم۔ مرحوم نخودکی کے لیے بیان ہوتا تھا کہ وہ حرم مطہر میں جب وہ رکوع کی کیفیت میں چلے جاتے تھے سحر کے وقت، اور کچھ گھنٹوں کے بعد جب مشاہدہ کیا جاتا تھا تو ان کے جو پشت ہے، ان کی جو کمر ہے، اس پر جو برف ہے اس کی ایک بہت بڑی تہ جم جاتی تھی، اور پھر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ سب غلو ہے، ایک انسان عبادت کے اس مرحلے تک فائز نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، ہم نے عبادت کی لذت کو محسوس کب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی عبادت کو جب مشقت کے انداز میں اور تکلیف کے انداز میں دیکھا ہے تو ہمارے لیے یہ سب باتیں ناممکنات میں سے ہیں، یہ باتیں سب غلو ہیں، لیکن
اگر ہم اس عبادت کی لذت کو، عبادت کی جو حلاوت ہے اس کو محسوس کر لیں، تو انسان اگر اپنی تمام زندگی بھی رکوع میں گزار دے تب بھی وہ کہے گا کہ نہیں، میں اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تمام زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر انجام دے تب بھی اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایسا انسان عبادت کو لذت کے طور پر، لذت کے انداز میں اس کو انجام دے گا، اس سے محظوظ ہوگا، اس سے لذت حاصل کرے گا، اور اس عبادت کی لذت میں ایسے غرق ہو جائے گا کہ دنیا و ما فیہا کی کوئی لذت اس کے سامنے کوئی وقعت اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی۔ آپ دیکھیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے قدمہائے مبارک پر جب وہ تیر لگتا ہے، نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، علی کو عبادت میں مصلی محراب پر کھڑے ہونے دو، پھر دیکھنا تم آسانی سے تیر نکال سکتے ہو۔ اور جب تیر نکالا گیا تو کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب یہ تیر نکالا گیا۔ اور حقیقت ایسے ہی ہے، انسان جب اللہ کی طرف توجہ کو حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی عبادت کی حلاوت اور لطف کو اپنے وجود میں محسوس کر لیتا ہے، تو پھر انسان کے لیے عبادت مشقت نہیں رہتی ہے۔ انسان اللہ کی طرف توجہ کو ہٹانے کو اپنے لیے گناہ تصور کرتا ہے، لہٰذا ہمہ وقت وہ اس کی بارگاہ میں اپنے تمام وجود کی گہرائیوں سے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اپنے تمام وجود کی گہرائیوں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے۔ لہٰذا انسان اگر شرعی وظیفے کے تحت بعض دنیاوی معاملات اور بعض دنیاوی مسائل میں اگر مصروف بھی ہوتا ہے، تو یہ اگرچہ اس کے لیے دنیا کے کاموں میں مصروف ہونا بہت دشوار کام ہے، وہ نہیں چاہتا ہے، اس کی چاہت نہیں ہے دنیا میں اپنا وقت بتانا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اس عالم ملک کا لازمہ ہے کہ انسان اپنے امرار معاش کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے معاشرے کے وسط میں رہے اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرے، اور جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا جو حکم ہے، جو عدل و انصاف کا نظام ہے، اس کو معاشرے پر جاری کرے۔ انسان میں رغبت نہیں ہے، لیکن اس کے حکم کی اطاعت کی خاطر انسان ان تمام کاموں کو انجام دیتا ہے، اور ان کاموں کو انجام دیتے ہوئے انسان سے جو ادنا سی غفلت سرزد ہوتی ہے، وہ غفلت بمعنی توجہ کا ہٹنا، انسان اس پر استغفار کرتا ہے۔ اور در واقع اس کی کیفیت کو اگر بہتر انداز میں محسوس کرنا ہے تو در واقع ان ہستیوں کی اس ملکوتی کیفیت کو مشاہدہ کریں اور ملکی کیفیت کو مشاہدہ کریں۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے متفاوت حیثیات ہیں۔ جب یہ ملکی موجود اس ملکوتی بعد کو مشاہدہ کرتا ہے تو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ملکوتی پہلو ہمہ وقت خداوند متعال کی بارگاہ میں خداوند متعال کے حضور سجدہ ریز تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا تھا۔ جبکہ اس عالم ملکوت میں خود اس کا آنا عالم ملک میں خود ایک گناہ ہے، ایک ذنب ہے، ایک غفلت ہے، ایک توجہ کا ہٹنا ہے، اس بارگاہ سے انحطاط اختیار کرنا ہے، اور اس پر یہ ہستیاں استغفار کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ دعائیں آپ اس کی واضح دلیل محسوس کرتے ہیں۔ پس یہ افراد جو ان دعاؤں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ بھی ہماری طرح ہی تھے، ہم جیسے تھے، گنہگار تھے، دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، بس کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی، کوئی تو ایسا فعل ان سے سرزد ہوتا تھا۔ نہیں عزیزان محترم، ہم گنہگار ہیں، ان باتوں کو درک کرنا ہمارے لیے دشوار ہے، ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ ایک یہاں مثال آیت اللہ مصباح دے رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ انسان نہایتی سخت گرمی کے موسم میں اگر انسان صحرا میں چلا جاتا ہے اور وہاں تپتے صحرا میں گھٹو پیاسا رہتا ہے، نہایت شدت کی پیاس کے باعث انسان کی ہلاکت کے چانسز بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور اس شدت کی تپش میں، شدت کی گرمی میں، شدت کی پیاس میں اگر انسان کو کوئی آب خوشگوار وہاں اس کو عطا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پیو، اس لمحے انسان جب اس جام کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اور اس نیت سے لگاتا ہے کہ میں اللہ کے تقرب کی خاطر پی رہا ہوں، تو عزیزان محترم اس مقام کو درک کرنا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہم اسے درک نہیں کر سکتے۔ اسے وہی درک کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی توجہ سے خود کو غافل نہیں کر سکتا، جو اللہ کی
توجہ کو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے وجود سے نہیں ہٹا سکتا۔ لہٰذا وہ سخت تپش میں، تپتے صحرا میں شدت پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جب پانی ملتا ہے تو اس پانی کو بھی اللہ کی عنایت اور اللہ کی اپنے اوپر نعمت سمجھ کر اللہ کی قربت کی خاطر اس پانی کو، گوارا پانی کو، گوارا شربت کو، لذیذ ترین پانی کو بھی پیتا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے تقرب کے لیے پیتا ہے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے جو ہے وہ اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ لذیذ ترین گناہ جو انسان کی زندگی میں بہت ہی حلاوت رکھتا ہو، بہت ہی لذیذ ہو، اس گناہ کو ترک کرنا بھی انسان کے لیے کیوں کر آسان ہو جاتا ہے، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت یوسف کی آیت اللہ مصباح مثال دے رہے ہیں کہ عزیز مصر کے محل میں موجود ہیں، نہایت ہی ایک خوشگوار ماحول ہے اور نہایت ہی خوشگوار جگہ ہے۔ حضرت یوسف بھی حسین و جمیل ہیں، جوان ہیں، برومند ہیں، طاقتور ہیں، جنسی قوتیں جو ہے وہ انسان کی جوانی میں شعلہ ور ہوتی ہیں۔ ایسے میں انہیں ایک محل کے اس کونے میں جا کر جو ہے وہ دنیا کی حسین ترین اور حسن و جمال کی ملکہ زلیخا اپنی طرف دعوت دیتی ہے، اور یوسف اللہ کی محبت میں اس دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاس ایک اور بہت بڑی لذت موجود ہے کہ وہ اس پروردگار کی بارگاہ میں اس کی لذت سے محظوظ ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ کی لذت سے ہر وقت جو ہے وہ خود کو محظوظ کر رہا ہے، خود کو فیضیاب کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہ گناہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آسان ہے اس کے لیے اس کو ترک کر دینا۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان محبوب ترین جو گناہ ہے اس گناہ سے بھی انسان دوری اختیار کر سکتا ہے اپنے معشوق کی طرف توجہ کی بدولت، اور یہ ہر انسان کو ایسی کیفیت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ انسان مراقبہ کرے اور اس مراقبے میں جب اوج اختیار کرے، عشق کے اس بلند ترین مرحلے پر فائز ہو، تب جا کر انسان صرف اور صرف اپنے معشوق کی طرف متوجہ ہوگا۔ معشوق کی کشش کے سامنے اس دنیا کی ہر کشش اس کے سامنے بے وقعت ہو جائے گی، بے ارزش ہو جائے گی، حقیر ہو جائے گی، اور اس کو وہ کسی قسم کی اہمیت نہیں دے گا۔ عین اسی طرح سے جیسے بچہ بچپن میں گڑیا گڈے کا کھیل کھیلتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے، 30 سال کا ہو جاتا ہے، اب آپ وہی کھلونے لا کر اس کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ بھئی کھیلو ان کے ساتھ، تو وہ کہے گا یہ کیا میرے سامنے آپ نے کوڑا کرکٹ لا کے رکھ دیا ہے، مجھے ان میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب وہ بچہ تھا تو اس کے نزدیک لذیذ ترین چیز یہی کھیل تھے، لیکن اب وہ جوان ہو چکا ہے تو اس کی توجہ اب ان حقیر چیزوں کی طرف نہیں جائے گی۔ ایسے ہی انسان جب مراقبے کے اوج پر پہنچتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف توجہ کے نتیجے میں اس کے عشق میں انسان صرف اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس ذات کی کشش کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے اور اس کشش میں مدہوش ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے دنیا کے کسی بھی گناہ کی کشش نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے اس بچے کے لیے یہ کھیل جو ہے وہ ارزش نہیں رکھتا ہے۔ اولیاء الہی کے سامنے بھی یہ مادی دنیا اور اس مادی دنیا کی لذات کا کوئی جوڑ نہیں ہے اللہ کی کشش کے سامنے، اللہ کی محبت کے سامنے، اللہ کی توجہ کے سامنے۔ لہٰذا جن کا دل اللہ سے مانوس ہوتا ہے وہ اپنے دل میں پروردگار کی تجلیات کو مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے لذت سے محظوظ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ اور کسی لذت کے قریب جانا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ یہاں آیت اللہ مصباح ایک نہایت ہی مثال دے رہے ہیں، معاشرتی مثال دے رہے ہیں، دنیاوی مثال دے رہے ہیں، اور نہایت ہی احتیاط سے بھی مثال دے رہے ہیں اور شرم و حیا کا بھی دامن تھامے ہوئے ہیں کہ ایسی مثالیں در واقع انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وگرنہ ایسی مثالیں ایسی گفتگو کے شایان شان نہیں ہیں۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ مثلاً انسان کسی تقریب میں جاتا ہے، کسی شادی کے فنکشن میں جاتا ہے، وہاں اس کا محبوب بھی آیا ہوا ہے جس سے اس کو محبت ہے، اور ظاہراً کوئی خاتون ہے جس سے اس کو محبت ہے۔ اس خاتون نے پردہ بھی کیا ہوا ہے، باحجاب ہے، نقاب بھی لیا ہوا ہے،
لیکن کبھی کبھی وہ اپنے اشاروں سے اپنے اس عاشق کو بتلا رہی ہے کہ میں تجھ سے بھی محبت کرتی ہوں، یعنی اگر تو میرے عشق میں مبتلا ہے تو میں بھی تیرے عشق میں مبتلا ہوں۔ اب یہاں عاشق جو اس اشاروں کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے اس تمام محفل میں موجود جتنی بھی لذات ہیں، چاہے وہ تفریحی لذات ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کی لذات ہوں، چاہے وہ شادی کی دوسری تقریبات کی لذات ہوں، وہ اس معشوق کے اشاروں کی لذت کے آگے باقی تمام لذات اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہیں اور وہ ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ البتہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن آیت اللہ مصباح صرف تقریب ذہن کی خاطر، چونکہ ہم میں سے ہر شخص ایسی باتوں کو ذہن میں اگر تصور کرتا ہے تو بہت اچھی طرح سے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں اگر محبوب اشارہ کر دے اور انسان اس اشارے کو جو صرف عاشق ہی سمجھ رہا ہے، دوسروں کو کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس نے اپنے چہرے سے نقاب کیوں ہٹایا، اس نے جو ہے وہ اپنا رومال زمین پر کیوں گرایا، اس نے بالفرض فلاں کام کیوں کیا، یہ ایک جو ہے وہ عاشق سمجھ رہا ہے، دوسرے لوگ اس سے اجنبی ہیں، انجان ہیں، لیکن عاشق اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا معشوق مجھے اشارے دے رہا ہے اور مجھے بتلا رہا ہے کہ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایسے میں یہ عاشق ہر لذت کو جو اس محفل میں اور اس شادی کی تقریب میں یا اس پروگرام میں ہو رہی ہے، ہر لذت کو بھول جائے گا، چاہے وہ رقص و سرور کی لذت ہو، چاہے وہ انواع و اقسام کی جو ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہو، سب کو فراموش کر جائے گا اور وہ فقط اور فقط اپنے محبوب اور اپنے معشوق کی جو ان اشاروں کی لذت ہے اس میں خود کو جو ہے وہ مگن رکھے گا۔ آیت اللہ مصباح یہاں کہتے ہیں کہ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے اس عاشق کو بہت سے ایسے اشارے کیے ہیں جیسے وہ مجلس میں وہ خاتون اشارے کر رہی ہے، اور اللہ کے عاشق ان اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، لیکن عین رازداری کے عنوان سے یہ عاشق چونکہ اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے محرم راز ہیں، یہ اپنے منہ پر اور اپنے ہونٹوں پر تالا لگا لیتے ہیں، اپنی لبوں کو جنبش نہیں دیتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک جو لذت ان کے معشوق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اشاروں میں پوشیدہ ہے، وہ صرف خود اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، دوسروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا دوسرے لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں، جب وہ ان عرفاء کو دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کا سفر کر رہے ہیں، یہ غاروں میں جا رہے ہیں، یہ ندیاں مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ باغات کو مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ انواع و اقسام کے حسن جمال کو مشاہدہ کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی وہی دیکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت عزیزان محترم وہ اپنے معشوق، اپنے معبود، اپنے محبوب سبحانی کی تجلیات کو اور اشاروں کو سمجھتے ہوئے ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ہم انہیں اپنا جیسے سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی ہم جیسے ہیں، جیسے ہم تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں ویسے ہی یہ بھی تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے ہم خوش ہو رہے ہیں یہ بھی ویسے خوش ہو رہے ہیں، جیسے ہم اللہ کے سیب کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، ناشپاتیاں کھا رہے ہیں، سبزہ دیکھ رہے ہیں اور پانی کی جو پہاڑوں کی جو لذت ہے اس سے لطف اندوز ہیں، یہ بھی ہماری طرح ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، وہ اپنے معشوق حقیقی اور محبوب حقیقی کی اشاروں میں جو ان عالم ملک میں اس نے رکھ دیے ہیں وہ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں اور اپنی زبان کو تالا لگائے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم جیسے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کیفیت بھی ایک ایسی ہے، ائمہ معصومین کی کیفیت بھی ایسی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ان کا استغفار کرنا عین اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے گناہ کیا، ہم نے کوئی فعل حرام انجام دیا اور اب ہم استغفار کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارا استغفار کرنا اور ان کا استغفار کرنا ایک جیسا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ان کا استغفار کرنا اللہ کے ساتھ ایک خاص راز و نیاز ہے، ایک خاص رابطہ ہے جس سے وہ اپنے پروردگار کے حضور اپنے عشق میں اپنی بے تابی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمارا جو اللہ کے حضور استغفار کرنا ہے وہ اپنے گناہوں کی ہلاکت کی وجہ سے اللہ کے حضور استغفار کرنا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہماری دعا ہے اور دعا ہونی بھی چاہیے خداوند متعال کے حضور، اور بالخصوص آج کی رات کہ جو اس نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے اور بعض لوگ نئے سال کے آغاز کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں،
تو در واقع انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، در واقع آج کی رات انسان کے لیے محاسبے کی رات ہونی چاہیے کہ انسان اپنا حساب کرے کہ گزشتہ جو 1 سال ہے اس میں اس نے کیا کام کیے ہیں، ان اچھے کاموں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عفو و درگزر کا مطالبہ کرے، اور معاتبے کے طور پر آئندہ سال کے لیے باقاعدہ اپنا پلان مرتب کرے کہ آئندہ میں اپنے وجود کو یہ سزا دوں گا کہ میں نے یہ گزشتہ سال گناہ کیوں کیے ہیں۔ تو ہماری خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی ان نورانی حقائق کی جھلک کو ہمارے قلب میں جاری فرما، اور ہم بھی ان نورانی جو معارف ہیں ان کی حقیقت کو اپنے وجود میں جان سکیں۔ ہمارے وجود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی محبت سے ہمارے اس قلب کو ایسے مالا مال فرما کہ تیری دنیا اور تیرے غیر کی طرف توجہ کرنا، اس پر ہم بھی تیری بارگاہ میں ویسے ہی استغفار کریں جیسے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کرتے ہیں۔ ہماری خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ اے پروردگار، منجی عالم بشریت حضرت حجت دوراں حضرت صاحب العصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارے لیے اس نئے سال کی جو خوشخبری ہے وہ امام زماں کے ظہور کو قرار دے۔ اے میرے پروردگار، ہم امام زماں کے اصحاب و اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، ہم امام زماں کی نصرت اور تائید ہمیں شامل حال ہو، اور ہم امام زماں کی محبت میں قدم اٹھائیں، امام زماں کی معرفت میں قدم اٹھائیں، امام زماں کی معرفت کے لیے اقدامات کریں، امام زماں کے معارف کو دوسروں تک پہنچائیں، اور جو دوسرے افراد معارف صاحب العصر والزمان کو پہنچا رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں، ان کے معاون ہوں، ان کے ممد ہوں، ان کے مددگار ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔